اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رحیق المختوم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ جاری ہے۔ اس ضمن میں ہم پڑھ رہے ہیں اخلاق و اوصاف، اور میں سمجھتی ہوں کہ مصنف نے واقعی نا ان اخلاق و اوصاف کو بیان کرنے کا جو ہے وہ بہت بہترین طریقے سے، حق تو نہیں ادا ہو سکتا، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، لیکن بہت بہترین طریقے سے حلیہ مبارک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکارم اخلاق کا بیان ہے، اور ہم جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو اس طریقے سے پڑھیں کہ یہ ہماری زندگیوں میں جذب ہو۔ اس کو کرنے میں پھر ہماری زندگیاں صرف ہوں گی، لیکن کم از کم عقل کے ساتھ سمجھ کر ہم ان اوصاف کو اپنے دل میں اتاریں، اور یہ وہ موتی ہیں، وہ فاؤنڈیشن ہیں، وہ پلرز ہیں، وہ اینٹیں ہیں جس سے مسلمان کے کردار کی عمارت کی بہترین جو ہے وہ تعمیر ہوتی ہے۔ تو ہم پڑھ رہے ہیں 651 میرے پاس جو ہے وہ پیج ہے، جس میں ہم پڑھ چکے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کس طریقے سے سفر میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو ہے وہ کام انجام دیا کرتے تھے۔ اور آئیے ذرا ہند بن ابی حالہ کی زبانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف سنیں۔ یہ ہند بن ابی حالہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے؟ صحیح ہے؟ ہم نے جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پڑھا تو پڑھا تھا کہ ان کی پہلے جو ہے وہ 2 شادیاں ہو چکی تھی، اور ایک جو ہے وہ آپ کی شادی ابھی حالہ سے ہوئی تھی۔ یہ ان کے بیٹے ہیں، یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، لیکن ابھی حالہ سے ہیں۔ اور یہ جو ہے وہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش تربیت میں پرورش پائی ہے، اس لیے ان کو ربیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ ربیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جی بالکل، کیونکہ ہم نے جو سورۃ النساء میں جو محرمات کا بیان پڑھا تو اس کے اندر ہم نے پڑھا کہ یعنی کون کون جو ہے وہ تمہارے محرم، جیسے ربائبکم اللاتی حجورکم، ہے نا، کہ وہ کہ جو تمہارے گھروں میں پرورش پاتی ہیں، وہ بیٹیاں نا، یعنی بیویوں کی بیٹیاں جو کہ پھر آتی ہیں اور پرورش پاتی ہیں، تو ان سے نکاح کو حرام قرار دیا گیا۔ تو گویا کہ یعنی جیسے اگر کسی کی بیوی کے پہلے بچے ہیں، یا یہ کہ اپنے شوہروں کے اگر پہلے بچے ہیں اور وہ چھوٹے ہیں اور پھر وہ آغوش تربیت میں پرورش پاتے ہیں نا، تو ان کو ربیب کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے ان کو جو ہے ربیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش تربیت میں پرورش پائی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ان کا جو قریبی تعلق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی اس کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک قریبی تعلق کے ساتھ، اور پھر انہوں نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو جو مشاہدہ کیا، تو یہ وہ مشاہدہ حق ہے جو انہوں نے بتایا، اور یہ والا جو مشاہدہ حق ہے یہ ایک ماخذ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور اوصاف کے لیے۔ آپ کو یعنی مختلف جگہوں پر جو ہمیں مختلف تعبیریں ملتی ہیں وہ اسی حدیث سے مروی ملتی ہیں، یعنی یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جو ہے وہ اس بات میں بیان کیے گئے ہیں۔ ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ایک طویل روایت میں کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ایک طویل روایت ہے، اور یہ اس طویل روایت کا ایک ٹکڑا ہے، یعنی پوری روایت نہیں بیان کی گئی، لیکن اس کو اسی طوالت کے ساتھ بیان کیا گیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم غموں سے دوچار تھے نا، اور اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غم دیکھیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے شروع ہو جاتے ہیں، یتیمی، ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت یتیمی میں تشریف لائے، اور آپ دیکھیں جو یتیم بچہ ہوتا ہے کتنا آپ کو اس کے اوپر پیار آتا ہے، رحم آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے وہ یتیموں کے حقوق کا تحفظ نا قرآن میں کیا ہے، ان بچوں کا بھی، اور یتیم بچیوں کے حقوق کے تناظر میں ہی یہ شادیوں کا حکم آیا، وراثت کا حکم آیا، ہم پڑھ چکے ہیں۔ کیونکہ وہی حضرت سعد بن ربی جو کہ جنگ احد میں شہید ہوئے، پتہ چلا کہ ان کے بھائیوں نے ان کی جائیداد پر قبضہ کر لیا، اور ان کی جو بیوہ تھیں
وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کے بھائی سعد بن ربیع تو غزوہ میں شہید ہو گئے اور ان کے چچاؤں نے ان کی جو ہے وہ وراثت کے اوپر، ان کی جائیداد کے اوپر قبضہ کر لیا، میں کیا کروں؟ اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے وراثت کا قانون نازل کیا۔ آپ دیکھیں یہ اتنا یتیموں کے حقوق کا تحفظ، پھر وہ یتیم بچیوں کے ساتھ شادیوں کے معاملے میں جو ظلم و زیادتی تھی اس کے متعلق پھر اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ اگر تم جو ہے وہ ان کے ساتھ انصاف نہ کر سکو تو ان کو چھوڑ کر باقی جو ہے وہ عورتوں سے ایک ایک دو دو تین تین اور چار چار عورتوں سے شادی کر لیا کرو۔ تو بہرحال یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت یتیمی میں تشریف لاتے، اس پر امت کا اجماع ہے، اتفاق ہے، ہم پڑھ چکے ہیں، گو کہ کچھ روایات ملتی ہیں کہ شاید پیدائش کے بعد، لیکن یعنی صحیح یہی ہے، جمہور کا یہی جو ہے وہ کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے دنیا سے تشریف لائے، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے یعنی قدرت نے نا جیسے ایسے سارے وہ سہارے اور صاحبان جو کہ انسان کو نا جیسے پروٹیکٹ کرتے ہیں نا، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہٹایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے باپ نہیں تھا، پھر آپ دیکھیں ماں بھی جو ہے وہ 6 سال کی عمر میں جو ہے بہت ہو جاتی ہے، اور پھر آپ ہم سب کو پتہ ہے 2 سال بعد دادا جو ہے نا وہ، یعنی گویا کہ دیکھیں کہ وہ ایک یعنی پیدائش سے پہلے یتیمی، پھر وہ 6 سال کی عمر، جبکہ ایک تھوڑا سا شعور انسان کا جاگنے لگتا ہے نا تو اس وقت ماں کا غم آتا ہے، پھر 2 سال بعد ہی پھر وہ دادا کا سایہ جو ہے وہ سر سے اٹھ جاتا ہے۔ گویا کہ بس قدرت نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت نہ بس قدرت کے سہارے ہی کرنا چاہتی تھی، لیکن یہ انسانی جو فطرت ہے اس کو جو ان عزیزوں کے جانے کا یعنی صدمہ ہوتا ہے، اور جیسا کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے کہ والدہ کے ساتھ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ظاہر ہے کہ کوئی تعلق اس طریقے سے تھا ہی نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس سفر کے موقع پر جو ہے وہ جب ان کی قبر کے اوپر تشریف لے گئے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی طرح بلک بلک کر وہاں پر روئے، گویا کہ یوں سوچیں کہ وہ 6 سال کے بچے کا غم نہ جو اتنے سالوں تک دل کے اندر موجود رہا ہوگا وہ آنکھوں کے راستے سے جو ہے وہ بہہ نکلا۔ اور آپ دیکھیں کہ ہم اتنے ہم یعنی بڑے ہوتے ہیں، ہمارے بچے، ان کی شادیاں، جب بھی ماں باپ رخصت ہوتے ہیں تو تکلیف تو ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم غموں سے دو چار۔ آپ دیکھیں یعنی اب یہ کہ ماں باپ کے بغیر اور دادا کے بغیر بھی پرورش پانا، پھر ان کے چچا ان کی جو ہے وہ تربیت کا انتظام لے لیتے ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں تو کسی اور کے گھر میں اور کسی اور کی کفالت میں پرورش پانا یہ ہمیشہ دل میں ایک یعنی غم کا باعث رہتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ پھر اس کے بعد یعنی دین کی مشقت ہے نا، جب دین آیا تو پھر سب نے کیا کیا جو ہے وہ سب نے جو ہے وہ ہاتھ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تک سے جو ہے وہ کھینچ لیے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ دین میں بھی پھر وہ جو 10 سال مکی دور کے ہیں جس میں ظلم و ستم اور زیادتی اور اپنے ہی چچا اور جو بھی رشتہ دار ہیں وہ کس کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے رہے، اور اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے نا کہ آپ کا غم کہ جس کی وجہ سے آپ اپنی جان کو ہلاک کر لیں گے۔ ایک تو یہ یعنی جو کہ ایک انسانی جان ہونے کے ناطے غم ہوتے ہیں، پھر وہ جو دین کا غم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لاحق ہوا، اور جس کے لیے آپ دیکھیں پھر وہ شیب ابی طالب کی 3 سال کی گھاٹی، پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانے کا غم، پھر ابو طالب کے بھی جانے کا غم، پھر آپ دیکھیں مکہ چھوڑنے کا غم ہے نا، طائف کا غم بیچ میں آتا ہے۔ اب دیکھیں آپ کو کبھی کسی کے ساتھ کوئی ایک کسی رشتہ دار کے ساتھ کوئی تلخی ہوئی ہو، ساری زندگی آپ اس تلخی کو یاد رکھتے ہیں نا، ہے نا، تو وہ سفر طائف بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ ہمیشہ یعنی احد کے دن بھی آپ نے کہا کہ نہیں یہ اتنا مشکل نہیں تھا جتنا طائف کا دن مشکل تھا، ہے نا، تو وہ غم تھا، طائف کا غم دیکھ لیں، مکہ چھوڑنے کا غم دیکھ لیں، پھر آپ دیکھیں پھر مدینے میں آ کر پھر جب نرینہ اولاد نہیں پیدا ہوئی تو اس وقت جو لوگوں نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا، اور آپ دیکھیں جب یعنی ایک ماحول ایسا ہوتا ہے، اور آج بھی ہمارے یہاں کہ بیٹا نہیں ہوا، بیٹا نہیں ہوا، بیٹا نہیں ہوا، میری اپنی ایک اسٹوڈنٹ ہے تو اس کے یہاں 4 بیٹیاں ہوئی، جب وہ چوتھی بیٹی ہوئی نا تو کہتی ہے کہ میں نے اپنی امی کو فون کیا تو میری امی زاروں قطار رو رہی تھی کہ تمہارے یہاں پھر چوتھی بیٹی ہو گئی، میری کزن کے 7 بیٹیاں ہوئی اس کے بعد بیٹا ہوا، تو وہ پورا خاندان بس وہ بیٹا 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 کرتا رہتا، اور انسان خود غمزدہ نہ ہونا تو لوگ اسے غمزدہ کر دیتے ہیں، تو یہ والا غم، پھر آپ دیکھیں کہ آگے ہم جائیں گے تو 3 بیٹیوں کی جدائی کا غم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، 3 بیٹی، اور اگر ہم دیکھتے ہیں تو یعنی 3 بیٹیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے یعنی عین جوانی کے عالم میں جو ہے وہ رخصت کیا، تو اولاد کا غم بھی دیکھا، یعنی والدین کا غم بھی دیکھا اور اولاد کا غم بھی دیکھا۔
تو پھر یہ کہ طائف کا مکہ چھوڑنے کا غم، پھر آپ دیکھیں یعنی بدر، احد، یہ ساری جنگیں جو کہ چاروں طرف جو ہے وہ اپنے رشتہ دار ہی آ کر جو ہے وہ جنگیں کر رہے تھے، یہ ان سارے غموں سے دو چار، اور احد کے دن حضرت حمزہ کی جدائی کا غم، یعنی اگر آپ یہ غم لکھیں گے نا، پہ ہم غموں سے دو چار تھے، تو اگر یہ چیزیں آپ یاد کرتے جائیں گے نا تو آپ دیکھتے جائیں گے کہ یہ غم کتنے 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 بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے، غم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ ہاں، وہ حضرت ابو طالب کی وہ جو عام الحزن ہی اس کا نام رکھ دیا، عام الحزن یاد رہا ہے نا۔ پھر حضرت حمزہ کی جدائی، اور جس انداز میں ان کو شہید کیا گیا ہے نا، اور اسی طرح باقی حضرت مصعب بن عمیر کی بھی اس دن کی جدائی، جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی آنسو سے، اور ان کی شہادت پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آنسو سے روئے نا۔ اور آپ دیکھیں کہ اس کے ساتھ ساتھ یعنی دنیا کی بے ثباتی کا احساس تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا ہی، لیکن وہ دنیا، وہ بھوک کا غم بھی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، فقر و فاقے میں، مفلسی میں، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یعنی اپنی مرضی سے اختیار نہیں کیا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں، ہمارا تو غم یہی ہے نا کہ گروسری آ گئی، نہیں آئی تو کیوں نہیں آئی، آ گئی تو رکھیں کہاں اور پکائیں کیسے اور اس کو سنبھالیں کیسے۔ وہاں پر یعنی وہ بھوک ایک غم کی کیفیت ہے نا، بھوک کا ہونا، جس میں آپ پتھر باندھ رہے ہیں اپنے پیٹ کے اندر، سوچنے کی بات کیا کیا کر جاتا ہے۔ اس لیے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ بھوک جو ہے وہ کفر کی طرف لے جاتی ہے، یعنی مفلسی جو ہے وہ دیکھیں بچے بیچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں نا، ہم سنتے ہیں نا، قتل کر دیتے ہیں، خودکشی کر دیتے ہیں پوری فیملی سمیت، کیونکہ وہ راستہ نہیں ہوتا نا، مقصدیت نہیں ہوتی، لیکن غم ہے نا مفلسی ایک۔ لیکن دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غم کو، اچھا اور ایک بیوی ہو تو یہ غم اسی کا ختم نہیں ہوتا نا، اتنے بڑے بڑے یعنی جابز کر رہے ہیں، بزنس مینز ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہے، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، فارمیسسٹ ہیں، ایک بیوی اور ایک فیملی نہیں سنبھالی جاتی، اس کا ہی غم نہیں ختم ہوتا نا۔ اور آپ دیکھیں 11 بیویاں ہیں، ہے نا، بیویاں بھی ہیں، پھر صحابہ کرام چاروں طرف جو ہے نا صحابہ کرام ہیں، پھر آپ دیکھیں کہ یعنی مدینے میں پھر اسلامی معاشرے کی تعمیر بھی کرنی ہے، اسلام کو جو غالب کرنے کا غم ہے، ویسے وہ سب پر سبقت لے جاتا ہے نا۔ اس لیے ان سارے غموں کی طرف نہ پرواہ نہیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور زندگی کیا بتاتی ہے کہ غم زندگی میں آئیں گے نا، ان کی پرواہ کیے بغیر نہ آگے بڑھتے جانا اور چلتے چلے جانا۔ اب دیکھیے خوشیاں بھی آتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی چھوٹی خوشیاں اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس کو صحابہ کرام کے ساتھ مل کر جو ہے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں نا۔ تو یہ جو پہ ہم غموں سے دو چار ہے نا، میں جب یہ پڑھ رہی تھی ابھی پچھلے ایک جو ہے وہ سیرت النبی کے یعنی پروگرام میں بھی میں نے یہ پڑھا تھا، اور میں واقعی میں یہ سوچتی جا رہی تھی کہ غم لکھنے جائیں گے نا تو ہم لکھتے ہی چلے جائیں گے، لکھتے ہی چلے جائیں گے، لکھتے ہی چلے جائیں گے، اور اللہ کہتا ہے فلا اللہ کا باخر نفسک، وہ بوجھ کیا کر رہا ہے، الذی انقض ظہرک، اتنا وہ بوجھ تھا نا، اور پھر اسلام کو غالب کرنے کا غم سب سے بڑا غم۔ اور واقعی اگر ہم اس غم کو اپنا غم بنا لینا، یعنی پھر وہی کوشش، تو باقی سارے غم نہ بھول جائیں گے، یہ جو ہمیں ستاتے رہتے ہیں نا، اب دیکھیں رشتہ داروں کی بے اتنائی ہماری تو ختم نہیں ہوتی، ہماری تو سسرال کی تلخیاں ہی نہیں ختم ہوتی، بہو ہو یا عورت بس ساری زندگی نا اسی میں گزار دیتی ہے، کچھ نہیں کر سکتی وہ۔ آپ دیکھیں کہ چاروں طرف وہی اپنا سگا چچا جو ہے وہ تنگ کر رہا ہے، چاروں طرف وہ رشتہ دار ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں، اصل میں مقصد کی لگن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیاب کیا ہے، باوجود اس کے کہ یعنی راستے میں ہر قدم پر نا پتھر اور رکاوٹیں تھیں اور غم تھے، ہے نا۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ ان کا جو یعنی آبزرویشن ہے، ان کا جو مشاہدہ ہے، ان کا یہ جو جملہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم غموں سے دو چار تھے، لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکراتے کسی کو نہیں دیکھا، ہے نا۔ ہم غم کا شکار ہوتے ہیں، بیچارہ وہ غم آپ یعنی کوئی مشکل میں ہے نا تو وہ غم بھی نہیں نظر آتا ہے، اب اس کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں نظر آتی، بشاشت نہیں نظر آتی۔ تو یہ نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال، توازن ہے زندگی، غم ہے ترازو میں، اور اتنے 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 ہیں کہ واقعی انسان جو ہے نا وہ بس تھک ہار کر بیٹھ جائے کہ بس اب میں کچھ اور نہیں کر سکتا، لیکن پھر یہی کہ آپ پہ ہم غموں سے دو چار تھے، اور لیکن ہمیشہ غور و فکر فرماتے رہتے، وہ اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے نا لعلہم یتفکرون لعلکم تتفکرون، ہے نا، اور تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ غار ہرا میں جو عبادت ہے
اس میں علماء کرام نے یہی لکھا ہے کہ وہ غور و فکر کی عبادت. ہمیں تو وقت ہی نہیں غور و فکر کرنے کا، کرتے ہی نہیں، نہ آسمان دیکھتے ہیں، نہ زمین دیکھتے ہیں، نہ چیزیں دیکھتے ہیں، نہ چاروں طرف. تو یہ جو غور و فکر، اس کو اللہ تعالیٰ نے خود ابھارا ہے نا، کہ اور افلا یتفکرون، ہے نا، اور لعلکم یتفکرون، اور کاش کہ وہ غور و فکر کرتے. اور کہا کہ تم کیوں نہیں غور و فکر کرتے ہو. اور یہ کہا کہ اس وقت جب کہ اسلام آیا نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت غور و فکر کی عبادت تھی، ہے نا. اور یہ بھی علماء کرام کے دوران یہ بھی اقوال ملتے ہیں کہ ایک گھڑی کا غور و فکر نا 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے. ہمیں علماء کرام میں یہ قول ملتا ہے کہ ایک گھڑی، 1 ساتھ کا جو غور و فکر ہے نا، وہ 1 سال کی عبادت سے بہتر، کیونکہ وہ غور و فکر کیا کرتا ہے، حقیقت سے روشناس کراتا ہے نا. چیزوں کو دیکھنا، اس کا نتیجہ اخذ کرنا، اس کے اوپر سوچنا، یہ پسندیدہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، ہمیشہ جو ہے وہ غور و فکر فرماتے رہتے تھے، ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے راحت نہ تھی. اب دیکھیں یہ جو سارے غم ہے نا، تو ظاہر ہے جب غم ہوتے ہیں تو راحت نہیں ہوتی نا. اور آپ دیکھ لیں جو کہا کہ یہ جو دنیاوی ساز و سامان کی راحت ہے، یہ بھی نہیں تھی. یہ اتنے پتہ نہیں کتنے 3,000 $5,000 کے میٹریسز ہیں، ہے نا. راحت کا ہی سامان خریدا جا رہا ہے. پھر وہ عالیشان صوفے ہیں آپ کے پاس یہ سنگ مرمر کے فرش ہیں، اونچی اونچی دیواریں. کسی کو تنگ دیواروں سے خوف آتا ہے، کسی کو نیچی چھت سے خوف آتا ہے. تو ہم کیا کر رہے ہیں، قصر تعمیر کر رہے ہیں، محلات تعمیر کریں. کیوں؟ کیونکہ راحت مل جائے نا. تو کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے راحت نہ تھی. اس راحت کا مطلب یہی جو دنیاوی راحت ہے نا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام کیا، نہ آپ نے، بس وہ جو ضرورت کا آرام تھا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کر لیا. مشہور ہے نا قصہ کہ آپ کے جسم مبارک پر بوریے کے نشانات ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول قیصر و کسریٰ محلات میں آرام سے نظر آتی تھی نا وہ راحت. ایسا تو نہیں ہے کہ اس وقت وہ راحت نہیں تھی. اور کہا کہ اے عمر، تم کس غلط فہمی میں پڑے ہوئے، ہمارے لیے یہ دنیا نہیں ہے، ہم نے آخرت کا سامان. تو یہ والی جو راحت ہے نا کہ آپ وہ عالیشان محلوں میں اور یہ آرام دہ بستروں پہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے اور آرام کرتے یا دنیا بناتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے راحت نہیں ہے نا. یہ آپ دیکھ لیں ہمارے لیے جو راحت کا سامان اور ضروریات. اور میں وہی کہتی ہوں کہ ہم نے نا جیسے اتنی زیادہ، پہلے میں کہتی ہوں ضروریات، پھر سہولیات، پھر آسائشات، اب آرائشات پہ ہماری زندگی گزر رہی ہے. بس سجاوٹ ہے، یعنی دکھاوا ہے کہ کتنا، یعنی قیمتی ڈیکوریشن پیسز سے ہمارا گھر جو ہے نا وہ جو ہے وہ مزین. تو یہ ہے بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے راحت نہیں تھی. یعنی اس راحت سے مراد پھر کیا ہے، یہ دنیاوی جو آرام ہے نا، دنیاوی راحت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار نہیں کیا تھا. بلا ضرورت نہ بولتے تھے. اب آپ دیکھیں غور و فکر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولا کرتے تھے، لیکن جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا ضرورت نہیں بولتے تھے. اب دیکھیں پھر وہی بات کہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمیشہ آپ کو یہ بات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو 7 لاکھ احادیث یاد تھی. 7 لاکھ احادیث یاد تھی. ہاؤ، میں کہتی ہوں کہ اتنا بڑا ان کا درجہ، اور انہوں نے اپنے دماغ کا جو استعمال کیا ہے رہتی دنیا، اس 7 لاکھ میں سے 7,000 منتخب کیے ہیں. وہ دوسرا کام دیکھ لیں، اس میں سے 7,000 نکالی ہیں انہوں نے 7 لاکھ میں سے. ایک یہ کہ بس یاد کر لیا تو بس کر لیا، لیکن اس میں سے پھر 7,000 کو اخذ کرنا اور پھر اپنی کتابیں. اسی لیے تو قرآن کے بعد سب سے مستند ترین کتاب کیا ہے، بخاری. دیکھیں کہنے کا مقصد کیا ہے کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بلا ضرورت نہ بولتے تھے اور اب 7 لاکھ احادیث، تو اس کا مطلب کہ ضرورت کی باتیں اتنی زیادہ ہو سکتی ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ وہ بلا ضرورت نہ بولیں، تو پھر کیا بولیں، کیونکہ ہمیں اچھا بولنا نہیں آتا، ہمیں علم کے ساتھ بولنا نہیں. اب آپ دیکھیں 30 پارے ہیں قرآن کے، اب وہ 30 پارے 114 صورتیں، اور پھر اگر ان کی تفسیر کے اندر جائیں تو ہر مصنف نے
یعنی 4 جلدیں تو لکھی ہی لکھی ہیں اس کے اوپر. اور یہ نبوت کے بعد یہ تو بہت بات کی بات ہے. اور وہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بولا ہے، قرآن کی تفسیر بولی ہے، احادیث آپ کے اقوال ہیں، آپ کے جو احکامات ہیں، وہ سارے کے سارے ہمارے پاس جامع ترین صورت میں موجود ہیں. اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا ضرورت نہ بولتے تھے. اس لیے کہا نا کہ جس کو بولنا ہو وہ یا تو اچھی بات کے فلیقل خیرہ، کہ وہ خیر کے، یا وہ کیا کہ خاموش رہے. من سمت نجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو خاموش رہا وہ نجات پا. اچھا یہ کہ آپ بس ہر وقت خاموشی رہتے ہیں، تو یہ جو 7 لاکھ احادیث کیا بتا رہی ہیں کہ یہ خاموشی جرم ہو جائے گی اگر آپ نے خیر کے ساتھ نہ بولا ہے نا. اس لیے وہ ایک مشہور بات ہے نا کہ یہ دنیا جو ہے نا وہ یعنی برے لوگوں کی وجہ سے بری نہیں ہے، بلکہ اچھے لوگوں کے خاموش رہنے کی وجہ سے بری ہے. جب آپ اچھائی کے بارے میں خاموش رہتے ہیں تو آپ یاد رکھیے گا آپ جرم کرتے ہیں. بلا ضرورت نہیں بولنا، فضول نہیں بولنا، اس کے لیے منع کیا گیا. لیکن اچھائی کو بولنا، خیر کو بولنا، خیر کا جو ہے وہ حکم دینا، معروف کی باتیں کرنا، یہ پسند ہے. جس وقت آپ کو سچ بولنا تھا، جس وقت آپ کو خیر بولنا تھا، جس وقت آپ کو بھلا بولنا تھا، اس وقت اگر آپ خاموش رہے تو یہ خاموشی جرم ہوگی، پسندیدہ نہیں ہوتی. اور اسی لیے دیکھیں آج دنیا میں پھر کیا ہوتا ہے، برائی شر جو ہے وہ سر چڑھ کے بولتا ہے، اور خیر جو ہے نا وہ بیچارہ چھپتا پھرتا، یا اس کے اوپر جو ہے وہ بم برسا دیے جاتے ہیں کہ وہ خاموش ہو جائے. اس لیے کہ آپ بلا ضرورت نہیں بولتے تھے، لیکن یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی بولا ہے وہ دیکھیں رہتی دنیا تک کے لیے، تمام انسانیت کے لیے وہ ذخیرہ خیر ہے جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولا ہے. تو اس لیے ہم نے جب شروع میں پڑھا تھا نا تو وہ نا جیسے فصاحت بتائی گئی تھی. سب سے پہلے انہوں نے شروع اسی سے کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فصاحت و بلاغت میں ممتاز تھے. یعنی وہ گفتگو کی فصاحت و بلاغت بتائی گئی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بیان تھا زبان ادب کے ساتھ، یعنی جو ہے وہ زبان کی پوری لطافتوں کے ساتھ موجود تھی. لیکن یہاں پر کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بات جو ہے وہ کیسے، ایک تو بلا ضرورت نہیں بولتے. ہم نہ بولتے ہیں تو بلا ضرورت بولتے ہیں، خیر کے وقت نہیں بولتے، حق کے وقت نہیں بولتے. اور ویسے ہم بولتے بولتے نا لوگوں کے کان جس کو کہتے ہیں نا کہ کھا جاتے ہیں بلا ضرورت. اچھا آپ دیر تک خاموش رہتے تھے. اچھا یہ خاموشی بڑی مشکل ہوتی ہے نا کبھی کبھی خاموش رہنا. تو کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک خاموش رہے. پھر یاد رہے وہی خاموشی، غور و فکر کی عبادت خاموشی کے ساتھ ہوگی. جب آپ بول رہے ہوں گے نا تب آپ فکر نہیں کر سکتے نا، تفکر نہیں کر سکتے. تو آپ دیر تک خاموش رہتے تھے. اچھا تفکر زیادہ کرتے تو خاموشی کے ساتھ جو ہے نا آپ سوچتے. اچھا پھر وہی بات ہے نا سوچ کر بولنا ہے نا. اور وہی کہتے ہیں عقل مند سوچ کر بولتا ہے، بے وقوف بول کر سوچتا ہے نا. تو کیا ہوتا ہے وہ بول دیتا ہے اور بعد میں سوچتا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے نا. تو یہ جو ہے نا کہ آپ دیر تک خاموش رہتے، آپ سوچتے تھے، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بات کرتے تھے. اچھا از اول تا آخر بات پورے منہ سے کرتے تھے. کچھ لوگ الفاظ کھا جاتے ہیں اور وہ اتنی تیزی سے بولتے ہیں جیسے منہ کے کناروں سے بولتے ہیں، بابا 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 بس ختم. پتہ ہی نہیں چلا کس نے کیا کہا اور کس نے کیا سنا اور کس نے کیا سمجھا. اسی لیے آپ دیکھیں قرآن میں بھی جو آپ کو قول بتائے گئے، قرآن نے گفتگو کی اصلاح کی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گفتگو کر کے دکھائی ہے جس کو قرآن جو ہے نا وہ چاہتا ہے. کیا ہے کہ گفتگو ہونی چاہیے، واضح گفتگو ہونی چاہیے، الفاظ واضح. اچھا ایک اور روایت میں ہمیں پتہ چلتا ہے صحابہ کرام نے کہا اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ گننا چاہتے تو گن سکتے تھے. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کو 3 مرتبہ بھی دہراتے تھے. جس بات کو یعنی کہ لوگوں تک بالکل وہ جو احادیث ہیں آپ 3 مرتبہ ضرور دہراتے، کیونکہ وہی ہوتا ہے ایک بار بس سنی نہیں سمجھ رہے نا، دوسری بار کی تو سمجھا غور سے، تیسری بار کہی تو ذہن نشین ہو گئی. اور پھر عربوں کا حافظہ بلا کا قوی تھا. دوسری بات کہ صحابہ کرام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق تھا وہ تو ایک بار بھی ان کے لیے کافی تھا، لیکن 3 بار کی تکرار نہ اس بات کی اہمیت کو واضح کرتی تھی، اور وہ یہ کہ صحابہ کرام کے دل اور دماغ کے اندر اتر جایا کرتی. ٹھیک ہے، از اول تا آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کیا کرتے تھے، پورے منہ سے کرتے. اچھا اس کو سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ اسلام قول کے ذریعے پھیلے گا.
ہے نا. عمل اور کردار کے ذریعے بھی پھیلے گا 100%. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ کو زبان سے کہنا پڑے گا نا، سمجھانا پڑے گا، بتانا پڑے گا. تو یہ کہ آپ از اول تا آخر بات پورے منہ سے کرتے تھے، یعنی صرف منہ کے کنارے سے نہ بولتے. اب لکھ لیں جملہ ہمیشہ پورا ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے، آدھی بات نہیں کرنی. آدھی بات کرتے ہیں، کسی کو جو ہے نا اس کے اندر سے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے، یا نا بیچ میں سے اتنی تیزی سے بولتے ہیں کہ بیچ میں سے الفاظ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کھا گئے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں قرآن نے بات پوری کی ہے، مکمل کی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے وہ بات پوری کی ہے اور مکمل کی. انشاءاللہ آگے جو دوسرا والا پرسپیکٹیو ہے نا، آگے ہم مجلس کے آداب آ رہے ہیں تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ جب کوئی بول رہا ہو تو میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے. پھر ہم وہ اس کی باتیں کاٹتے ہیں، پھر ہم خود بولنا شروع کرتے ہیں تو وہ جو بیچارہ بول رہا ہوتا ہے وہ اپنے اس بولنے سے بھی چلا جاتا. تو انشاءاللہ آگے وہ اس میں آ رہا ہے کہ مجلس کے آداب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اختیار کیے اور سکھائے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا، یعنی آپ صرف منہ کے کنارے سے نہ بولتے تھے، جامع اور 2 ٹوک کلمات کہتے تھے. اور پھر وہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم عطا کیے گئے تھے، یعنی بات جو ہے وہ مختصر ہوتی لیکن اس کے اندر معنی کا سمندر پوشیدہ ہوتا تھا. کلم تو جامع اور 2 ٹوک کلمات کہتے تھے، یعنی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبہم باتیں نہیں کرتے تھے نا، ایسی باتیں نہیں کرتے تھے کہ کسی کی سمجھ میں آئی اور کسی کی سمجھ میں، یا جس کو جو سمجھنا ہے سمجھ لیں، ہے نا، بلکہ آپ جامع اور 2 ٹوک کلمات جو ہے وہ کہا کرتے تھے، جن میں نہ فضول گوئی ہوتی تھی نہ کوتاہی ہوتی تھی، ہے نا، وہ زیادہ نہیں ہوتے تھے اور نہ ہی وہ کم ہوتے تھے. جتنی اس وقت اس بات کی ضرورت ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اتنی ہی بات کیا کرتے تھے. تو آپ دیکھ لیں یہ گفتگو ہے جس کو نا سنوارا، جیسے وہ جو ہے نا کہ یزکیہم، اور یہ کہ وہ تمہارا تزکیہ کرے گا، تمہیں سنوارے گا، تو ہر چیز کو سنوارا گیا. اسی سے یعنی انسان کی سوچ کو بھی سنوارا گیا ہے اور اس کی گفتگو کو بھی سنوارا گیا. اچھا، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے، یعنی ایک قول بھی ہے کہ گفتگو انسان کی شخصیت کی آئینہ دار ہوتی ہے، یعنی اس کی سوچوں کی آئینہ دار ہوتی ہے. وہ کیسے سوچتا ہے، اس کا عمل، اس کا کردار اس کی گفتگو سے واضح ہوتا ہے. تو یہ کہ ہر کسی کی گفتگو، اور یہ گفتگو بہت زیادہ اہم ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کہا نا علمہ البیان، اللہ نے تمہیں بیان کی تعلیم دی ہے، یعنی یہ بیان کی طاقت اور قوت وہ انسان کا ایک ایسا وصف ہے کہ کہا جاتا ہے یعنی عقل اس کی ساری صلاحیتوں کا خلاصہ ہے اور وہ زبان سے بیان ہے. تو یہ زبان بہت اہم ہے اور اس زبان کا صحیح استعمال اس سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ اہم تو ہے لیکن اگر اس کا صحیح استعمال نہ کیا، اس کو غلط استعمال میں جو ہے وہ لے گئے. اسی لیے نا اس دور میں آپ دیکھیں شاعری عروج پر پہنچی ہے. اسی طرح وہاں مقرر، خطیب، وائز ہوتے تھے جس کو آپ اسپیکر بولتے ہیں، یعنی اسپیکرز ہوتے تھے جو کہ وہ کیا کرتے تھے جنگ کے موقع پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگوں کے مورال کو بلند کرنے کے لیے، لوگوں کے جذبات کو جو ہے وہ بھڑکانے کے لیے اپنا کام جو ہے وہ کرتے تھے. آج ہم یعنی پھر تقریر سے زیادہ تحریر بھی لازم ہوتی ہے، پھر آج تو بس وہ ٹیکسٹ اور وہ سب کچھ چلنے لگے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ بہت ساری چیزوں کی جو ہے نا وہ اہمیت کم ہوتی جا رہی ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یعنی تقریر کی جو اہمیت ہے نا، یہ جو کانوں سے نکل کر دماغ میں بات داخل ہوتی ہے نا، یہ سب سے مؤثر ذریعہ ہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے. اسی لیے نا آج کیونکہ بس وہ ٹیکسٹ کر دیا، کوئی میسج بھیج دیا، تو اس سے نا وہ بات اس طریقے سے عمل میں نہیں آ رہی جس طریقے سے سمجھ میں آنی چاہیے، کیونکہ یہ کانوں سے سن کر دماغ میں بات دیکھ کے نا پھر دل کے اندر جو ہے وہ بات جاتی ہے. اس لیے یہ بیان بہت زیادہ ضروری، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ یہ انزلنا الیک الذکر لتبین للناس، یہ ذکر ہم نے آپ کے اوپر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے اوپر اس کا بیان کریں. اور اس قرآن کے کا بیان اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو، اس نے جس طریقے سے قرآن کو جو ہے وہ لوگوں تک پہنچایا
اور سمجھا، اور اس دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے بیان کی قوت اور طاقت اور اس صلاحیت کا استعمال بہت زیادہ ضروری ہے. یعنی ضروری امر ہے، ناگزیر ضرورت. جب تک ہم بولیں گے نہیں نا، ہمارے دین کا پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچے گا. اس لیے یعنی خاموشی ہو، غور و فکر ہو، عبادت ہو، فضول نہ بولیں، لیکن حق بولنے کے لیے اور سچ بولنے کے لیے نا اپنی اس طاقت کا استعمال جو ہے وہ لازم. اب دیکھیں کہ جو الفاظ ہیں، گفتگو یعنی وہ بارش کی طرح اثر کرتی ہے یا وہ آگ کی طرح اثر کرتی ہے نا. جذبات کو جو ہے وہ، آپ کو کوئی گالی دے تو کیا ہوتا ہے، آپ کی کوئی تعریف کرے تو کیا ہوتا ہے، آپ کی کوئی برائی بیان کرے تو کیا ہوتا ہے، وہ کیسے اثر کرتے ہیں. تو یہ جو اچھائی ہے نا، اس کی باتیں بھی ایسا ہی اثر رکھتی ہیں اگر وہ صحیح گفتگو کے فن کے ساتھ بتایا جا رہا ہے، تو پھر اس کی جو اثر آفرینی ہے نا مزید بڑھ جاتی. اسی طرح آپ قرآن کو دیکھیں، قرآن اٹ سیلف مکمل ہے، لیکن جب اس کو کوئی بہت بہترین قاری پڑھتا ہے نا، ڈوب کے پڑھتا ہے، اس کی ساری جو ہے نا وہ اس کو استعمال کرتے، اس وقت جو دل پر اس کا اثر ہوتا ہے، چاہے سمجھ میں آ رہا ہو یا نہ سمجھ میں آ رہا ہو ہے نا. لیکن یہ کہ وہی الفاظ ہوتے ہیں، کوئی غلط پڑھنے والا پڑھ کے چلا جاتا ہے تو اس کی اثر آفرینی اس طریقے سے نہیں ہوتی. تو یہ کہ یہ جو گفتگو اور بیان کا کمال ہے نا، یہ پھر وہ جملوں کی تاثیر بدل دیتا ہے نا. وہ تاثیر پھر دماغ اور دل کے اندر جب اترتی ہے نا، تو پھر زندگیوں کے اوپر جو ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے. تو انشاءاللہ آگے جو ہے وہ پھر ہم آگے کا جو پیراگراف ہے حضرت ہند بن ابی حالہ کا، انشاءاللہ ہم اپنی اگلی کلاس میں جو ہے وہ اس کو مکمل کرتے ہیں. مجھے یہ نا محبت سے بڑے ملتے جلتے لگ رہے ہیں. کہ بہت ہی اچھے طریقے، بالکل انہوں نے حلیہ مبارک، کیونکہ گفتگو اتنی کی نہیں، صرف گفتگو کے بارے میں بس وہ باتیں کر دی کہ گویا کے موتیوں کی مالا جو پروئی ہوئی تھی، اور باقی جو ہے کیونکہ گفتگو اتنی نہیں ہوئی، انہوں نے حلیہ مبارک، اور انہوں نے پھر وہ کردار کی ایک جامع ترین تصویر جو ہے وہ کھینچی. صحیح، یہ غموں سے دو چار، اچھا یہ سب کچھ صحیح ٹھیک ہے.